بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ چینل کا نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنا عبایا سمیٹ کر بیٹھیے گا، یہ نہ ہو اوندھے منہ روڈ پر گری پڑی ہوں اور ساتھ میں میرا بھی کام تمام کیا ہو۔ وہ بائک اسٹارٹ کرتا، اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں کہتا، اسے مزید تپا گیا، اتنا ہی اوکھے تھے نا تو نہ آتے لینے، اگر ابو جی نہ کہتے تو میں ہرگز نہ آتا۔ اب جلدی بیٹھیے، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ جانتی ہوں سارے کام۔ وہ بھویں اچکاتی بائک پہ بیٹھ گئے، اپنے پھٹیچر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے اور سڑی ہوئی چائے کے کئی کپ اپنے حلق میں انڈیلنے کے ساتھ معدہ جلانے کے علاوہ اور کوئی تیسرا کام بھی ہے تمہیں؟ وہ ایک ہاتھ سے عبایا سنبھالتی، دوسرے سے فائل سنبھالتی تنزیہ انداز میں بولی تو مسکراہٹ دباتا بائک چلانے لگا سامی دھیان سے۔ فجر اس کے تیز رفتار آتی گاڑی کے سامنے، بالکل سامنے سے ٹرن لینے پہ اونچی آواز میں بولی، بھروسہ رکھیں، گرنے نہیں دوں گا۔ وہ فجر کے ڈر سے بخوبی واقف تھا۔ وہ صرف ابو جی کے ساتھ ہی کمفرٹیبل محسوس کرتی، جو کچوے کی سپیڈ سے بائک چلاتے تھے۔ جب حارث 2 دفعہ گرا چکے ہیں تو تم پہ کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں؟ میں حارث نہیں ہوں، وہ اپنے لفظوں پہ زور دیتا بولا۔ تم حارث ہو بھی نہیں سکتے۔ کہاں وہ ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک؟ اس کی میموری کے پردوں پہ ڈیسنٹ سے حارث کا عکس لہرایا۔ اور کہاں تم؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے منہ بسورا، جسے نہ پہننے کا ڈھنگ ہے اور نہ اوڑھنے کا۔ سچ بتاؤں تو کسی کو بتاتے ہوئے بھی مجھے اسٹریس ہوتی ہے کہ تم میرے کزن ہو۔ وہ تم پر زور دیتی۔ سامی کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر گئی اذیت بھری مسکراہٹ۔ گھر کے سامنے بائک رکنے پہ شکر کی سانس خارج کرتی اتر کر اس نے سامنے آئی، ویسے اگر تم اپنے چشمے کا فریم بدل لو اور یہ بالوں کے جنگل کو تھوڑا کم کر لو تو شاید نہیں بلکہ یقیناً گزارے لائق لگنے لگو گے۔ وہ اپنی بھری آنکھوں سے چشمے کے پیچھے چھپی اس کے گرے آنکھوں میں جھانکتی مشورہ گو انداز میں کہتی پلٹی، اگر گزارا ہی کرنا تو پھر ڈھنگے یا بے ڈھنگے لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا تو فجر نے گردن موڑ کر اسے گھوری سے نوازتے ہوئے اندر جا کر گیٹ کھولا تھا کہ وہ بائک گھر کے اندر لا سکے۔ آ گئی میری بچی؟ رضیہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں امی جی، آپ کی بھی نہیں امی جی ابھی نہیں آئی، رستے میں ہے، فجر نے ان کے ساتھ لگتے ہوئے کہا۔ ویسے ابو جی کیوں نہیں لینے گئے؟ پتہ بھی ہے سامی کتنی تیز بائک اڑاتا ہے، میں تو پورا راستہ کلمہ پڑھتی آئی ہوں۔ دل کو یہی دھڑکا لگا رہا تھا کہ کسی بھی وقت زمین سے آسمان میں پرواز کر سکتی ہوں۔ اس نے روانی سے بولتے ہوئے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سوری امی جی، تمہارے ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے سامی کو بھیجا تھا۔ وہ تفصیلی نگاہ فجر پہ ڈالتی کچن میں گم ہو گئی تو فجر بھی افسردگی کی سانس بھر کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ بیگم بچپن سے ہی اس کے لیے بہت حساس تھیں، کیوں نہ آخر کو اکلوتی اولاد جو تھی۔ ان کی محبت کی آخری نشانی عدنان صاحب اور رضیہ بیگم 2 بہن بھائی تھے۔ عدنان صاحب کی اپنی فارمیسی تھی اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے 2 بچے، بڑا بیٹا حارث جو BBA کے بعد جاب کر رہا تھا، مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ اس جاب سے 0% بھی متفق نہ تھا، کیونکہ اس کا ویل سیٹلڈ ہونے کا خواب کم از کم اس جاب سے حقیقت میں نہیں بدل سکتا تھا۔ اور چھوٹا عصام جو کمپیوٹر پڑھ رہا تھا، اسے کمپیوٹر سے انتہائی درجے کا عشق تھا، اسی لیے ہر وقت لیپ ٹاپ سے چپکا رہتا۔ سبھی گھر والے سامی اور اس کے عشق کے ولن بنے ہی نظر آتے تھے۔ رضیہ بیگم جو کہ پیشے کے لحاظ گورنمنٹ ٹیچر تھیں، ان کی ایک ہی بیٹی فجر، جس نے MA انگلش کے بعد ابھی چند روز قبل ہی قریبی پرائیویٹ کالج میں لیکچرر کی جاب شروع کی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد عدنان صاحب رضیہ اور فجر کو اپنے پاس لے آئے۔ سب نے بہت زور لگایا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن رضیہ بیگم کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اپنی محبت کی آخری نشانی فجر کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ان کی والدہ تو پہلے ہی دنیا فانی سے کوچ کر چکی تھی، والد بھی بیٹی کا غم سہ نہ پائے اور آخری آرام گاہ میں جا سوئے۔ فجر عدنان صاحب کو ماموں کے بجائے حارث اور عصام کی طرح ابو جی ہی کہتی تھی۔ فجر کی اپنی مامی ساجدہ بیگم سے محبت بھی مثالی تھی۔ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی، اس لیے وہ فجر کو خوب پیار کرتی، بلکہ اپنے لاڈلے سپوت حارث کے لیے 5 سال پہلے فجر کا ہاتھ بھی مانگ چکی تھیں۔ عصام لوگ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے، جبکہ فجر لوگ اوپر والے پورشن میں مقیم تھے۔
اچھا امی جی ابو جی کی طبیعت پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ کھانا کھانے کے بعد رضیہ بیگم کو مطلع کرتی نیچے چلی آئی۔ ابو جی کیسے ہیں آپ؟ وہ عدنان صاحب کے ساتھ چپکتی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی فکر پہ مسکرائے۔ موسم بدل رہا ہے، آپ کو کیا بھی کہا بھی ہے اپنا خیال رکھا کریں اور فارمیسی سے جلدی لوٹایا کریں، لیکن مجال ہے جو آپ نے کبھی ہماری سنی ہو۔ بس موسمی بخار ہے بیٹا، ٹھیک ہو جائے گا، ابھی دوا لی ہے۔ اور سامی نے تنگ تو نہیں کیا نا رستے میں؟ وہ بات بدلنے کو بولے۔ ابو جی میں آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اچھا محسوس نہیں کرتی، کیونکہ بائک چلانا ہی نہیں آتی۔ اس نے منہ بنایا۔ کل سے میں خود اپنے بچے کو پک اینڈ ڈراپ کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ کپ ٹیبل پر رکھنے سے پیدا ہونے والی آواز پہ اس نے چونک کر سامی کی طرف دیکھا جو اس کے لیے چائے لایا تھا۔ آپ کی آواز سنی تو سوچا کہ آپ کے لیے بھی بنا لوں۔ وہ اس کی حیران کن سوالیہ نظروں کے جواب میں بولا تو فجر سر ہلاتی مسکرائی، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد اسے چائے کی شدید طلب ہوتی تھی۔ جزاک اللہ، وہ کپ اٹھاتی دھیمے لہجے میں بولی تو وہ سر اوپر نیچے کرتا وہیں ٹک گیا۔ مامی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ امی حارث کے کپڑے پریس کر رہی ہیں، وہ زمین کو تکتا بولا۔ وہ دونوں آسام کافی بڑے تھے، وہ دونوں آسام سے یہ الگ بات کہ وہ چھوٹا لگتا نہ تھا، کیونکہ حارث دبلا پتلا سا تھا جبکہ آسام کے مسلز کافی اسٹرانگ تھے۔ وہ دکھنے میں ہی کافی مضبوط اعصاب کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نہ تو فجر کو آپ ہی کہا اور نہ ہی حارث کو بھائی۔ وہ بھی چائے کے اوپر آئی ملائی ہٹاتی کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے چائے پینے لگی۔ چائے ختم ہونے پہ خالی کپ اٹھاتی کچن کی طرف چلی آئی۔ سنک میں پڑے دھونے والے برتنوں پہ اس کی نگاہ پڑی تو وہ بازو فولڈ کرتی برتن دھونے لگی۔ وہ پوری توجہ سے پتیلی کو صابن لگا رہی تھی جب سامی نے اپنا خالی مگ سنک کے پاس رکھا۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا، لیکن فجر کی آواز پہ اسے قدم خود بخود رک گئے۔ ویسے سامی تم شام کو فری ہوتے ہو نا؟ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ تو فارمیسی چلے جایا کرو۔ ابو جی شام میں گھر آ جایا کریں گے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ احساس ہونا چاہیے، اس نے کہتے ہوئے پلٹ کر سامی کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو بالکل نارمل تھے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں فارمیسی جایا کروں؟ جی، فجر نے گردن ہلائی۔ وہ کچھ پل اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر بنا کچھ کہے کچن سے نکل گیا۔ میں بھی کسی دیوار سے سر پھوڑ رہی ہوں۔ وہ سر جھڑکتی برتنوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ برتنوں کی کھٹ پٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیٹی تشریف لا چکی ہے۔ فجر نے آخری کپ دھو کر رکھتے ہوئے پلٹ کر اپنی جان سے پیاری مامی کو دیکھا۔ بس چند ہی برتن تھے، سوچا صاف کر دوں۔ آپ بتائیں کپڑے استری ہو گئے؟ ارے کہاں، ابھی 2 سوٹ پڑے ہیں، سوچا بعد میں کر لوں گی۔ میں کر دوں؟ تم ابھی تھکی ہاری آئی ہو اور اب کپڑے استری کرنے کھڑی مت ہو جانا۔ جاؤ جا کر آرام کرو، شام میں کر دوں گی یا سامی کو بول دوں گی وہ کر دے۔ مامی ابھی سامی نے کڑک چائے پلائی ہے اور آپ اچھے سے جانتی ہیں سامی کی بنائی چائے کتنی انرجیٹک ہوتی ہے، جسے پینے کے بعد انسان کئی گھنٹے بنا چارجنگ کے کام کر سکتا ہے۔ میں یوں گئی اور یوں آئی۔ وہ ان کا جواب سنے بغیر استری اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تو فجر ہی جانتی تھی کہ حارث کے کام کرنے سے اسے کتنی خوشی ملتی ہے اور اپنا پن محسوس ہوتا تھا۔ ویسے بھی حارث کے لوٹنے کا ٹائم تھا اور وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ پریس کیے کپڑے ہینگ کر رہی تھی جب حارث تھکا سا کمرے میں آیا اور کمرے میں اس کی موجودگی کا نوٹس لیے بغیر اوندھے منہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ فجر نے فکرمندانہ نظر اس کے تھکے سے وجود پہ ڈالی اور فوراً سلامتی بھیجی۔ اس کی آواز سنتے ہی حارث نے سر اٹھا کر حیرانگی سے الماری کے قریب کھڑی مسکراتی ہوئی فجر کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں آپ کے کپڑے پریس کرنے آئی تھی، کر لیے؟ جی، وہ اس کے بوجھل لہجے کو محسوس کرتے ہوئے ہکلائی۔ تو پھر اب جاؤ یہاں سے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہوئے تکیے میں منہ دے گیا۔ حارث، آپ کی طرح میں ٹھیک ہوں اور کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں پلیز۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑا تو فجر لمبی سانس اپنے اندر کھینچتی بنا آہٹ کیے کمرے سے نکلتی اس کے پورشن سے نکل آئی۔ شام میں وہ کمرے میں رکھے اپنے من پسند جھولے پہ آنکھیں موندے ٹیڑھی ہی سی بیٹھی تھی جب حارث دروازہ نوک کرتا کمرے میں آیا۔ اس پہ نگاہ پڑتے ہی وہ بھی سیدھی ہو بیٹھی۔ سوری، تب میں غصے میں تھا اس لیے مس بہیو کر گیا، میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں۔
ابھی بھی خود کو یہی سمجھا رہی تھی کہ آپ غصے میں تھے، اس لیے مجھے احتیاط کرنا چاہیے کہ جب آپ غصے میں ہوں تب آپ کو بالکل بھی تنگ نہ کیا جائے، اور آئندہ بھی احتیاط کروں گی۔ اب تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ نہیں حارث، میں تو اپنی سوچ کو لفظوں کی شکل دے کر آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ یار میں پریشان تھا، تب کیوں پریشان تھے؟ وہ اپنے لہجے کو خاصا نرم کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم جانتی ہو میں ایک نام، ایک مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں جو چند ہزار کی نوکری سے تو بالکل بھی نہیں کما سکتا۔ میں تمہیں اپنا فیوچر دینا چاہتا ہوں۔ میرا ماضی اور حال بہت اچھا ہے الحمدللہ، رہی بات فیوچر کی تو وہ بھی بہت روشن ہوگا انشاءاللہ۔ حارث میں بہت خوش ہوں، آپ کی نوکری سے بھی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، پر میں خوش نہیں۔ فجر آخر کب تک اپنی زندگی اس چھوٹے سے محلے کے چھوٹے سے گھر میں گزاریں گے؟ حارث شکر ادا کریں، آپ کے پاس گھر تو ہے، کبھی مکانوں اور جھوپڑیوں میں رہنے والے مکینوں سے اس گھر کی قدر و قیمت پوچھے گا۔ وہ گھر پہ زور دیتی بولی تو اس سے سر جھٹکا، رہنے دو، تم محل نما گھروں میں ٹھاٹ باٹ سے رہنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا کسے نہیں پسند؟ اچھی زندگی گزارنے کے لیے شان و شوکت یہ مرتبہ بہت ضروری ہے، اور دنیا بھی ایسے لوگوں کو ہی سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے۔ افسوس مجھے کہ محض دھوکے کی زندگی کے لیے آپ خود کو ہلکان کر رہے ہیں۔ میرے خواب ہیں جنہیں میں مار نہیں سکتا۔ حارث میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے خواب پورے نہ کریں، لیکن کوشش کرنے اور خود کو ہلکان کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کا کام تو صرف کوشش کرنا ہے، جو رازق آپ کی قسمت میں ہے، جو لکھا ہے، جو آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ ویسے بھی کچھ خواب بے لگام گھوڑے کی مانند ہوتے ہیں، جن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان خود کو تھکا لیتا ہے، اور آنکھ تب کھلتی جب وہ تھکن وجود کے ہر ریشے میں سرایت کر چکی ہوتی۔ اکثر حقیقت سے منہ موڑ کر خوابوں میں جینا بہت بھلا لگتا، لیکن نیند سے جاگنے پہ وہ ادھورے خواب ہماری خوشیوں کو بھی مکمل نہیں ہونے دیتے، بہت تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ وہ ادھورے خواب اور نامکمل خواہشات۔ تمہارا مایوسانہ انداز مجھے سخت ناپسند ہے۔ کیسے بتاؤں کہ اس فضا میں دم گھٹتا ہے میرا؟ وہ جو اسے منانے آیا تھا خود ناراض ہو کر جا چکا تھا۔ فضا نے جھولا جھولتے ہوئے پیچھے کو ٹیک لگائی تھی۔ میں آپ کو مایوس نہیں کر رہی حارث، بلکہ اس ماحول کو لے کر پھیلی آپ کے اندر کی مایوسی نکال باہر پھینکنا چاہتی ہوں۔ جس فضا میں آپ کا دم گھٹتا ہے، اس فضا کی مہک سے آپ کو روشناس کروانا چاہتی ہوں۔ یا رب حارث کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ وہ دل سے دعا کرتی آنکھیں موند گئی۔ تم آ گئیں، کب سے انتظار کر رہی ہوں، حرم نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ کیوں انتظار کر رہی ہو؟ وہ اپنی چادر اڑاتی وہاں چارپائی پہ بیٹھتی پوچھنے لگی۔ ارے بھائی، بازار جانا ہے، سلجوق بھائی کی میرج کے لیے گڈ کپڑے نہ لیے تو تائی امی کس فیس سے میرج میں آنے والے بڑے بڑے پیپلز سے ہمارا انٹرویو کروائیں گی؟ وہ تائی امی کی نقل اتارتی منہ کے بڑے بڑے ایکشن بنا کر۔ پہلے تو زنیرہ کو ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ ان کی 5ویں جماعت فیل تائی امی کو لگتا تھا کہ ہر فقرے میں انگلش کو گھسانے سے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپر کلاس لگتی ہیں، لیکن وہ اس بات سے قطعاً انجان تھی کہ ان کا یہ گمان دوسروں کے لیے تفریح کا باعث بن چکا ہے۔ مطلب تم خیرات میں دیے گئے پیسوں سے شاپنگ کرو گی؟ زنیرہ نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کون سی خیرات بہن؟ میرے باپ کی فیکٹری سے کمایا ہوا مال ہے جن پہ ہم مکمل حق رکھتے ہیں۔ اب لوگ اسے خیرات سمجھ کر دیں یا حق سمجھ کر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے نا۔ ویسے بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی تھی۔ تب تو بڑی زبان چل رہی تھی اور خیرات کے نام پہ بڑک مار رہی تھی۔ اب کس ناک سے ان پیسوں سے خریداری کرو گی؟ کمرے سے نکلتی سفینہ بیگم نے سلگتے ہوئے کہا۔ اسی نوز سے تائی امی کی منی سے خریداری کروں گی۔ وہ پھر سے شوق ہوئی۔ ویسے بھی حرم زیادہ دیر تک ایک بات کی ٹینشن نہیں لے سکتی تھی، اس لیے تائی امی کی کہی باتیں وہ ایک کان سے سن کر چند لمحوں کے لیے دماغ میں رکھ کر آگ بگولا ہونے کے بعد کچھ زبان اور کچھ دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔